آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں پورے دنیا میں، پورے وشو کو، تو سب سے زیادہ اگر پریشان کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ مسلم قوم نظر آتی ہے، اور جس دھرم کے اوپر سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جس دھرم کو آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا جاتا ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ آخر کار ایسا کیوں ہے؟ چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ سرکار ہو، سرکاری تنتر ہو، یہ سارے لوگ ہاتھ پیر دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں کسی بھی طرح سے مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرنا ہے۔ آخر یہ لوگ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ ایسی کون سی بات ہے، ایسا کون سا ڈر ہے جو انہیں ستا رہا ہے؟ چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ نیدرلینڈ ہو، یا ان کے جتنے بھی سہیوگی دیش ہیں، وہ سارے دیشوں کا معاملہ یہی ہے، اور خاص طور سے ویسٹرن کنٹری کے سارے کنٹریز کا یہی معاملہ ہے، وہ اگینسٹ دا اسلام کاریہ کر رہے ہیں۔ ڈیئر فرینڈس، میں بتانے جا رہا ہوں، بڑا ہی کروشل اور امپورٹنٹ پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، دھیان سے اس پوائنٹ کو سمجھ لیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ لوگ آخر کار ایسا کرتے ہی کیوں ہیں۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے گرو کرنے والا اگر کوئی ریلیجن ہے، کوئی دھرم ہے، تو وہ مذہب اسلام ہے۔ دیگر انیہ دھرموں میں سے، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ ہندوازم ہو، چاہے وہ جوڈائزم ہو، دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان سبھی دھرموں میں سے لوگ نکل کر اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں، اسلام کو سویکار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 2001 کے دشک سے ہی کس طرح سے میڈیا کے دوارا اور ویسٹرن کنٹری کے دوارا اس مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی، ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مذہب اسلام پر دہشت گردی کا بڑھاوا دینے کا، آتنکواد کو بڑھاوا دینے کا آروپ لگایا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ لوگ مسلمان بن رہے ہیں اور اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی صرف اور صرف واحد ایک وجہ ہے، وہ ہے نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو ٹیچنگس آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، وہی صرف ایک واحد وجہ ہے جو لوگ میڈیا کے دوارا اتنا دشپرچار کرنے کے باوجود بھی لوگ اسلام کے دامن میں آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک گلی سے گزرتے تھے، اور ایک یہودی بڑھیا ہے جو روزانہ ان کے اوپر کوڑا پھینک دیا کرتی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کچھ نہیں کہتے تھے، مسکرا کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایک دن یوں ہی گزر رہے تھے اسی گلی سے، اس بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا۔ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو فکر ہو گئی، چنتا ہو گئی، آخر اس بڑھیا نے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس کے گھر میں چلے گئے، اس کا حال دریافت کرنے لگے کہ آج آپ نے کوڑا نہیں پھینکا، کیا بات ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسے تھے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تھی ان کی سکھائیں۔ جب لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کو پڑھتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کریکٹر کو، تو انہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں، جو میڈیا بتا رہی ہے وہ ٹروتھ نہیں ہے، وہ ریالٹی نہیں ہے، ریالٹی اس کے جسٹ اپوزٹ ہے۔ ایک اور گھٹنا کرم کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ 13 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکے کے لوگوں نے ظلم و ستم کیا، اور ظلم و ستم اتنا زیادہ کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ بس یہ سمجھ لیں، ظلم کی جو انتہا ہوتی ہے، جو پک ہوتی ہے، اس طرح کا ظلم کیا ہے۔ سرکار کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، ان کو مارا پیٹا، ان کے اوپر اونٹ کی اوجھڑی ڈالتے تھے، ان کو کھانے کی پراپر ویوستھا نہیں ہو پاتی تھی، ایک جگہ رہ نہیں پاتے تھے، ان کو ساتھیوں کو مارا جاتا تھا، ستایا جاتا تھا، ان کو اپنے ہی وطن سے، اپنے گھر سے نکال دیا گیا۔ اتنا ظلم و ستم کیا گیا آقائے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں، اور کچھ برسوں کے بعد جب محمد صلی اللہ تعالی وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے کمپینینز کے ساتھ جب مکہ کو کنکر کر لیتے ہیں، مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، تو پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ جس محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر مکہ کے لوگوں نے ظلم کیا ہے، آج ان سب کو قتل کر دیا جائے گا، آج ان کی خیر نہیں ہوگی، ان کو مار دیا جائے گا۔ لیکن محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برجستہ مجمع میں آ کر اعلان کیا کہ میں سب کو چھما کرتا ہوں، معاف کرتا ہوں، فارگیو کرتا ہوں۔ ایک طرف میڈیا یہ پھیلانے کا پریاس کرتی ہے کہ مذہب اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، اور جب لوگ اس کریکٹر کو، اس کردار کو، اس حقیقت کو کتابوں میں پڑھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ نہیں، میڈیا غلط باتیں بتا رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی سکھائیں تو کچھ اور ہیں،
جو میڈیا بتا رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک پروپیگنڈا ہے، صرف اور صرف اسلام کو بدنام کرنے کی ایک سازش چل